کرام و جملہ حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آمنت باللہ الکریم وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یہ میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ میں پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں آپ کے درمیان اور مشائخ کرام علماء کرام کی موجودگی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ بولنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز شاعر مشرق علامہ اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی وابستگی قرآن سے ختم ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ وہ پاک کلام ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہمیں اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرآن مجید کلام مقدس اللہ رب العزت کی پاکیزہ کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا اور ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ لیکن جہاں اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہے، وہیں ہمارے اوپر بھی کچھ حقوق ہے کہ قرآن کے کچھ حقوق ہمارے اوپر بھی عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کو میں بیان کر کے پھر اپنی رخصت ہو جاؤں گا۔ قرآن کریم کا جو سب سے پہلا حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے اور یہ ہماری بلندی اور سرخروئی کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے گا تو یقیناً ہماری دل کی دنیا بدل جائے گی، اور پھر قرآن سے وابستگی جب ہوگی تو پھر ہم جہاں بھی جائیں گے، جس میدان میں ہوں گے، ہمیں وہاں کامیابی حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف کرام تھے، جو ہمارے بزرگان دین تھے، جب ان کا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط تھا تو وہ جہاں جس محاذ پہ ہوتے تھے، جس میدان پہ ہوتے تھے، وہ کامیابی ان کے قدم کو چومتے تھی۔ آج ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلت و رسوائی کا چہرہ اور منہ دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں تو پھر ہم ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو کہ اللہ کا یہ سچا کلام ہے۔ اب قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ قرآن کا دوسرا حق، یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا ہے تو یوں ہی اسے طاق میں سجا کے رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی تلاوت کی جائے، اور جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے جسم کی غذا کے لیے نہ جانے کیا کیا چیز استعمال کرتے ہیں، یوں ہی ہماری روح کی غذا کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا کہ جیسے جیسے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ہماری روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اب تیسرا حق یہ ہے، جہاں ہم نے قرآن کو مانا، ہم نے قرآن کو پڑھا، اب قرآن کو ماننے اور پڑھنے کے بعد تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ ہم نے قرآن کو مانا بھی ہے، قرآن کو پڑھا بھی ہے۔ ان دونوں حق کو ادا کرنے کے بعد جو ہمارے اوپر تیسرا حق وہ یہ ہے کہ قرآن کا فہم حاصل کیا جائے کہ آخر اللہ رب العزت نے اس کلام میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے، قرآن مجید کے ذریعے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا ہے۔
جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کے اس کلام پہ، اس حکم پہ بھی ہماری نظر پڑے گی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بہت ساری حکم کو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، بہت ساری چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور بہت ساری چیزوں سے منع ہونے کا، روکنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب جا کے ہمیں یہ سب بات معلوم ہوگی۔ ایک روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورہ بقرہ کے تدبر اور غور و فکر میں صرف 8 سال صرف کیے، صرف سورہ بقرہ میں غور و فکر میں 8 سال صرف کیے۔ لیکن ہم اپنے معمول کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ہم نے کبھی سورہ فاتحہ کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں؟ اس وجہ سے ہم اپنے معمولات زندگی میں تبدیلی لائیں اور قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اس مقصد کو فراموش نہ کریں۔ اب قرآن کو جہاں ہم نے پڑھا ہے، قرآن کو جہاں ہم نے مانا ہے، قرآن کو جہاں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اب وہیں قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور قرآن کا پڑھنا، قرآن کا ماننا، قرآن کا سمجھنا، یہ سب فی الاصل قرآن پر عمل کے لیے ہے کہ ہم قرآن کو مانے بھی، قرآن کو پڑھے بھی، قرآن کو سمجھے بھی، اور اگر قرآن پر عمل نہ کیے تو یہ تینوں چیز کوئی معنی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی قرآن پر عمل بھی کریں۔ اور جب ہم قرآن پر عمل کریں گے تو پھر یقیناً ہماری دنیا، ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمانوں پر، ہمارے جو اسلاف تھے، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، تب جا کر دنیا نے ان کے حکموں کو مانا۔ آج ہم قرآن پر پھر سے عمل کرنا شروع کر دیں، پھر ہم سے بلندی حاصل کریں گے، ہم پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ان چاروں حق کو ادا کرنے کے بعد جب 4 چیز آ جائے، 4 چیز ہمارے اندر جائے، تو پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو پورے دنیا میں عام کیا جائے، قرآن کا جو پیغام عمل ہے اس کو پوری دنیا میں عام کیا جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے خلاف نہ جانے کتنی آوازیں اٹھ رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن پر عمل کر کے قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے ہم نے قرآن کے پیغام کو دنیا میں عام نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ قرآن کے پیغام کو نہیں جانتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے، ماننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے، اور جو قرآن کا پیغام ہے اس پر جو ہمارے غیر ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ قرآن یہ امن کو ختم کرنے والی کتاب نہیں ہے بلکہ امن کو فروغ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ محترم حضرات، خطابت کا انداز بہت عمدہ ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے بزرگوں کی روحانیت ان کے ساتھ ہے۔ ابھی تو یہ زیر تعلیم ہے اور اتفاق سے جماعت کے بہت بڑے ادارے میں آپ زیر تعلیم میں انشاءاللہ اپنے وقت کے بہت اچھے مقرر ہوں گے۔ آپ حضرات دعا فرمائیے۔ اب آپ کے سامنے صرف 1 منٹ کے لیے قاضی القضات ملک نیپال تشریف لا رہے ہیں، جو ہمارے اس جلسے کے تعلق سے اپنے تاثر کو صرف 1 منٹ میں بیان فرمائیں۔